السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جی تقریباً کوئی تیسرا دن ہے، اور تیسرے دن میں میری 2 دن اتنی سخت طبیعت خراب تھی کہ میں بالکل گھر کے کام بھی نہیں کر سکی۔ سارا کچھ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، ساری چیزیں ایسی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مینیج میں نے ہی کرنا ہوتا ہے، تو بچے میرے چھوٹے ہیں، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، صبح شام کو ٹیوشن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں 2 دن بہت زیادہ بیمار تھی۔ بہت سارے مجھے میسیجز بھی آ رہے تھے، ری سیلر جہاں پہ میرا چینل ہے وہاں سے بھی میسیجز آ رہے تھے کہ آپ رپلائی نہیں کر رہی، لیکن سٹل میں رپلائی بھی نہیں کر سکی کسی کو۔ تو آج انشاءاللہ ان سب کو رپلائی بھی میں نے کرنا ہے۔ بس ابھی اٹھی ہوں، تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 12 بج رہے ہیں، اور بچوں کو میں نے ناشتہ بھی اسکول سے پیپر دے کے آئے تھے بچے میرے، ان کا 2 دن سے پیپر تھا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے نا صبح بالکل بھی مطلب ان کو بھیج کے اسکول لیٹ گئی تھی، بالکل کام نہیں ہو رہا تھا میرے سے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری اسٹریس کی وجہ سے، لوڈ کی وجہ سے کام کی نا، میری 2 دن 3 دن طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو آج تیسرا دن ہے مسلسل کہ میں نے بالکل بھی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور اپنے جو یوٹیوب کا کام ہے، ری سیلنگ کا کام ہے، وہ بھی نہیں کر پائی۔ تو ابھی میں حرین کے لیے روٹی بنا رہی ہوں، پراٹھا، اور ابھی اٹھی ہوں میں، وہ آ جائے گی۔ باقی سارے کام میرے گھر کے سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کو میں نے صحیح سے صاف نہیں کیا، کام نہیں کیا، صفائی نہیں کی۔ برتن بھی میرے دیکھیں آپ لوگ ایسے ہی پڑے ہیں، ابھی میں نے برتن شرتن سارے دھونے ہیں، برتن دھوؤں گی، بچوں کے کپڑے کچھ دھونے والے ہیں وہ میں نے دھونے ہیں، کچھ دھلے ہوئے پڑے ہیں، مشین سے نکالا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی طبیعت خراب تھی، تو وہ مشین میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نکالنے ہیں، ڈالنے ہیں باہر تار پہ۔ اور لہٰذا بھائی کام اگر ایک بندے کی ڈیوٹی ہو نا، اور وہ اگر بیمار پڑ جائے تو سمجھیں کہ سارا ڈسمس ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے ہر چیز کی۔ اور اسپیشلی جو لوگ میرے سے چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کو اگر رپلائی نہ جائے تو پھر بہت ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اسٹاک بھی آیا پڑا ہے، اور یہ بھی بس ایسے ہی رستے میں بورے پڑے ہیں، میں نے ان کو بالکل بھی سیٹ کر کے نہیں رکھا، ہمت جواب دے گئی تھی بالکل 2 دن۔ ابھی بھی میں نے ان میں اپنا کام فنش کرنا ہے انشاءاللہ، ان کو سیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پارسل ہمارے جانے والے پڑے ہوئے تھے، 2 دن ہو گئے ہیں، یہ پارسل بھی ابھی تک نہیں گئے ہمارے، یہ سب پارسل ابھی ڈسپیچ کروانے والے تھے، یہ بھی ابھی نہیں گئے، یا آج یا کل انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے نا 1 2 دن کے لیے، سارے کام ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی جی میں نے ابھی بالکل جھاڑو نہیں لگائی، باہر ہمارے کپڑے بھی کچھ تار پہ پڑے ہیں، 2 دن ہو گئے میں نے ڈالے ہوئے تھے، سوکھنے والے ہیں ابھی۔ بچوں کے لیے کھانا پینا بنا کے اس کے بعد پھر نا برتن دھوتے ہیں۔ یہ لو آؤ، اٹھو نا مہرما، تھوڑا سا یہ میرے ساتھ چیزیں سمیٹوا دو۔ ہانیہ یہ نا میں نے کچھ روٹیاں بھگوئی ہیں 2 دن کی، یہ روٹیاں تم نے نیچے مرغیوں کو ڈالنی ہیں، وہ لڑ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ بھوکی ہیں، ٹھیک ہے چلو وہ بھی کھا لیں گی، اور ہمارا ثواب بھی ملے گا، ضائع بھی نہیں جائے گا نا۔ یہ میں نے کوکر میں ہی بھگو دی تھی، کیونکہ کل میں نے بنائی تھی کھچڑی، اس کھچڑی کی نا تھوڑا سا مطلب طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑی مشکل سے بنائی تھی، تو وہ لگ گئی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ٹائم کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ کھچڑی ساری کوکر میں چپک گئی، جل گئی۔ طبیعت ٹھیک نہ ہو تو انسان سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ باقی جی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح چلتا پھرتا کام کرتا رکھے، کیونکہ میرے اوپر ابھی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ 2 دن میں نے رپلائی نہیں کیا لوگوں کو، تو یقین کریں 2000 میسیجز آئے ہوئے ہیں، اور میں یہی دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ میں رپلائی کیسے کروں گی، طبیعت اتنی سخت خراب تھی۔ وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ بیٹھ جاؤں رپلائی کرنے، سب کا رپلائی ہو جاتا ہے، آرڈر بھی بن جاتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا طبیعت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل بھی بیٹھی تھی شام کو، لیکن سٹل میری نا اچھا طبیعت آپ لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا ہے، میرے سر میں 4 دن سے درد ہے، ڈپریشن کی وجہ سے نا مجھے سر کا درد چھڑ جاتا ہے،
پتہ نہیں مائگرین ہے کہ کیا ہے، اور اس وجہ سے 2-3 دن ہو گیا میرے درد نہیں ٹھیک ہو رہا۔ چلو یہ آپ چڑیوں کو کھانا ڈالو، چڑیاں کہہ رہی ہوں مرغیوں کو، ٹھیک ہے؟ میں برتن دھوتی ہوں۔ ابھی جی میں یہ جگہ سر دھو رہی ہوں کیونکہ 2-3 دن سے نا مسلسل بچے اندر لے کے آ رہے تھے مٹی والے پاؤں۔ مٹی والے پاؤں تو نہیں، لیکن یہ کہ اسکول سے آتے تھے نا تو جوتوں کے ساتھ کافی مٹی لگ کے آ جاتی تھی، پرواہ نہیں کرتے نا، جب میں نہ چیخوں میں نہ سمجھاؤں تو پھر بچے بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کام بعد میں مما نے ہی کرنا ہے۔ تو جب تک سمجھاتے رہو ٹھیک ہے، جب تک بیمار ہو جاؤ نا پھر ہاں یہ ہے کہ کیئر میری بڑی کرتی ہیں۔ میری سر دبا رہی تھی رات کو، ایک پانی ابھی ڈالوں گی۔ دونوں مہرمہ نے بھی کافی وہ کیا صبح مساج، اور ہانیہ نے بھی کیا۔ تو جی ابھی یہاں سے میں یہ تھوڑی سی جگہ دھوں گی کیونکہ اس طرف ہمارا سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ والی سائڈ سٹاک پڑا ہوا ہے سارا، یہ نہ ہو کہ پھر وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہلکا پھلکا سا یہاں سے فرنٹ سے دھو لیتے ہیں، گیلری دھو لیتے ہیں اور کام ختم کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آج ابھی کھانا بھی بنانا ہے۔ کل میں نے کھچڑی بنائی تھی لیکن یہ ہے کہ بچوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی، تو اسی لیے میں نے کہا آج کچھ بنا لیتے ہیں، اور کھانا بنا کے پھر میں بیٹھوں گی اپنے ریگولر روٹین کام کی طرف، پارسل شارسل دیکھنے ہیں، لوگوں کے میسیجز پڑھنے ہیں، لوگوں کے آرڈرز بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ اصل میں جو نیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہماری پیمنٹ خطرے میں ہے، یا ہماری بیٹا اور نہیں ڈالو، یا ہماری پیمنٹ جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کی پیمنٹ ضائع نہیں ہوئی۔ جس کی پیمنٹ آتی ہے 2 دن اگر رپلائی نہ بھی جائے نا آرڈر ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے اور ہم لوگوں نے روزانہ ہی اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ بس سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کام ہم لوگ پینڈنگ میں چھوڑ دیتے ہیں، کر نہیں پاتے، بیمار ہو جائیں کچھ ہو جائیں تو اس وجہ سے۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں، لوگوں کے پارسل بھی ان کو مل جاتے ہیں۔ گیلری میں بھی بڑا ہی مٹی آئی ہوئی ہے کافی دن سے، میں نا گیلری کو صاف نہیں کر پائی 2 دن باہر نکل کے، تو آج پھر میں نے کہا میں دھو ہی لوں، جمعہ بھی ہے ویسے، صاف صفائی بھی ہو جائے گی، اور یہاں پہ ابھی پھر میں نے کپڑے بھی دھل رہے ہیں، وہ بھی ڈالنے ہیں، بچوں کے یونیفارم دھوتی ہوں، روزانہ دھوتی ہوں بچوں کے یونیفارم۔ ہاں بادل روز آتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے بارش، نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ آج کل کی بارشیں تو ایسی خطرناک ہو گئی ہیں، خطرہ بن گئی ہیں ملک کے لیے۔ یہ ٹوائز بیچ میں ٹوٹے ہوئے 2 آ گئے، چلیں جی صاف پانی اب پیچھے سے ڈال کے پھر جگہ کو دھو لیتے ہیں۔ کچن کا میں نے سارا کام کر لیا ہے، صفائی بھی میں نے آلموسٹ چیزیں صبح ہی سمیٹ لی تھی، بس یہ دھونا دھانا رہ گیا تھا۔ اب ہانیہ یا مرمہ سے ایک بندی جو ہے وہ جا کے مرغیوں کو کھانا ڈال کے آئے گی۔ ہیں پھر نہیں ڈالو، پھر وہ باہر ان کو ڈالو نا، ڈوگیز اور چڑیا ہوتی ہیں۔ اسٹاک کی وجہ سے نا میں زیادہ ادھر سے نہیں دھو رہی ہوں، ورنہ میرا یہ تھا کہ میں فل ٹی وی لاؤنج ایک دفعہ دھو دیتی، ریت شیت ساری ختم ہو جاتی۔ ہمارے علاقے میں مٹی بہت ہوتی ہے، ہمارا جو علاقہ ہے نا سارا مٹی والا ہے، یعنی کہ کھیت شیت ہے نا، گلیاں بھی کچی ہیں، اس وجہ سے، اور یہ پچھلے دنوں جو سیلاب آتا رہا ہے اللہ معاف کرے، اس سیلاب کی وجہ سے نا مٹی بہت ہمارے گھر آتی ہے۔ طوفان میں بھی نا یہاں ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے تو گرد آ جاتی ہے گھر کے اندر، چیزوں پہ فوراً گرد پڑ جاتی ہے، 2 سے 3 دن ہاتھ نہ لگاؤ تو ایسے ہو جاتا ہے گھر کے جیسے کبھی صاف ہی نہیں کیا۔ تو مٹی کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ سامنے مٹی کا پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی وجہ سے کیا درخت توڑ کے لے گئے؟ ہاں بس یہاں پہ لوگ لکڑیاں بھی نہیں چھوڑتے، گنے چنے جو 2-4 جو درخت ہوتے ہیں وہ یہ لوگ توڑ لیتے ہیں جن کے گھروں میں گیس نہیں ہے،
हाँ, देसी घरों वाले। देसी घर मतलब जिन्होंने लकड़ियों पे खाना बनाना होता है। और धूप आज शानदार है। बच्चे मेरे आज स्कूल गए थे, उबल के आए हैं वापस। गर्मी थी ना स्कूल में। अच्छा जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बादल हल्के फुल्के आ ही रहे हैं चारों तरफ से, कि ये आपने कितने का लिया था। इसके नीचे बास्केट बनी हुई है इस टाइप की, ठीक है। ये हमें बहुत महंगा पड़ा है। ये इतना महंगा है नहीं जितना महंगा हमें पड़ गया, क्योंकि हमने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस हमें पड़ गई है 3,3500 रुपये दो की। एक अंदर पड़ा हुआ, एक ये है। ये अभी हमने फिक्स नहीं किया सही है, वैसे ही आरजी लगाया काशिफ ने, ये मिड में लगाना है हमने। 3,500 रुपये, क्योंकि किराए जो अड्डा जिस तरह उन्होंने भेजा ना, अड्डे पे इतना किराया उन्होंने हमसे लिया है और पैकिंग के सिर्फ 400 रुपये उन्होंने हमसे लिए। तो ये हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। इससे तो हम अगर दुकान से जाके लेते तो हमें ये 1,500-1,200 रुपये में दो आसानी से मिल जाते। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस और लास्ट एक्सपीरियंस था, वो वाला हिसाब है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। जो पहली बार में पता चले वही सारी जिंदगी के लिए दिमाग में बैठ जाता है। ये दूसरा वाला है, इसका भी इसी तरह हैंगिंग बना हुआ है, लेकिन ये बहुत प्यारे हैं दोनों। लेकिन ये है कि काफी बास्केट बनी हुई है, इसकी हैंगिंग वाला भी है, लेकिन ये है कि ये काफी महंगे पड़ गए हैं हमें। तो ऑनलाइन ये चीजें तो नहीं मंगवानी चाहिए। हाँ, दराज इज अ बेस्ट ऑप्शन। दराज से आप लोग कुछ भी मंगवाते हो ना। मैंने ये छोटी सी मंगवाई थी डेकोरेशन, छोटी सी, ये 250 रुपए की डेकोरेशन थी। 150 इसका मेरा ख्याल है उन्होंने हमसे डीसी चार्ज की थी। और समझ लें कि 500 रुपये समथिंग में ये इतना प्यारा की होल्डर जिसे कहते हैं, चाबियां लटकाने वाला, ये हमें मिल गया था। तो कूड़े वाला भी आज हमारा नहीं आया। तो ये जो दराज की चीजें होती हैं ना, इनकी चीजें पायदार भी होती हैं और इनकी डीसी शीसी भी नहीं। और इधर उधर से अगर आप कहीं शॉप से ऑनलाइन मंगवाएं तो वो लोग तो तबाही चाड़ देते हैं बंदे की तौबा। हमने तो डीसी भी फ्री रखी है कस्टमर्स के लिए, कि डीसी का ऑप्शन ही कस्टमर्स को चीज लेने पे मजबूर करें। हनी ने फिर से पोटी कर दी है। और ये जो हनी मीन्स ये बिल्ला, उस दिन भी की थी और मैंने यहाँ से इसकी पोटी साफ की थी, लेकिन आज फिर इसने कर दी है। ये कब से की थी? थोड़े दिन पहले। और आप लोग कह रहे थे कि बिल्ले की आंखें बड़ी खराब होती हैं, इसकी आंखें साफ करें। आप लोगों ने बिल्ला रखा है, हमने बिल्ला नहीं रखा हुआ। हमारे तो बच्चे ही बहुत हैं हमसे बच्चे संभल जाए ही बहुत है। हम बिल्ले शिल्ले की उसमें नहीं है हम लोगों का, माशाल्लाह से अपने बच्चे इतने हैं कि बिल्ले की रखने की गुंजाइश नहीं होती। बिल्ला जिन्होंने रखा हुआ है उनको चाहिए कि वो बिल्ले की सफाई करें, बिल्ले को तमीज सिखाएं कि वो पोटी अपनी जगह पे करे। और दूसरी बात ये कि उसकी आंखें झांकें, वो आके यहाँ पे पोटी कर देता है। बस जी, यहाँ शुक्र है कि गटर है, नजदीक है। मैं गटर का ढक्कन खोलती हूँ, पानी डालती हूँ और वो रुड़ जाता है। बादल माशाल्लाह से आ रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है देखने में। और अभी मेरी सफाई ऑलमोस्ट बस कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं कपड़े ला के यहाँ डालूंगी, जरा ये जगह सूख जाए फिर कपड़े लाऊंगी। यहीं तारों पे डालेंगे। चलें जी, थोड़ी बहुत सफाई कर ली है, थोड़ी बहुत मतलब जो मोटा मोटा होता है। बाकी दूसरी सफाई अभी डीप वाली नहीं की, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत की है, उठी हूँ और अभी बस कपड़े डालूंगी बच्चों के धो के। और जब ठीक होंगे इंशाल्लाह फिर सफाई भी करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हमने कस्टमर को रिप्लाई देना है जो कि परेशान हो रहे हैं। कपड़े शपड़े धोए हुए हैं, ये भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये जब से काशिफ ने तारे बांधी है ना, तो बड़ी आसानी हो गई है। ये है कि कपड़े डालने में, सूखने में आसानी हो गई है। पहले बिल्कुल हवा नहीं लगती थी, हम दीवारों पर डालते थे ना तो हवा नहीं लगती थी। अभी तो है ऐसे है कि डालती हूँ शाम तक।
یہ ہے کہ اس جگہ پہ تارے باندھنے کا ایک فائدہ ہو گیا, کپڑے سوکھ بہت جلدی جاتے ہیں. دھوپ نہیں, ہوا لگتی ہے, ہمارے گھر سے ہوا کراس ہوتی ہے, پیچھے بھی ہماری بڑی ونڈو ہے نا, تو یہاں سے سرکولیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, ہوا یوں جاتی ہے. اگر وہ کھڑکی نہ ہوتی پھر تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کوئی نہیں سوکھنے تھے کپڑے. اچھے کپڑے سوکھ جائیں گے تو جلدی جلدی, تو پھر اور بھی دھل جائیں گے. اس وجہ سے جگہ بھی کم ہے نا, ہم لوگ ایک دم سے سارے نہیں دھو سکتے, ایک ایک پھیرا روزانہ کا ہم دھو کے یہاں ڈال دیتے ہیں کیونکہ سوکھ جاتے ہیں ایزیلی. پہلے ہمیں کپڑے گھر کے اندر پھیلانے پڑتے تھے اور 2-2 3-3 دن ہمارے گھر میں کپڑے ہی بکھرے رہتے تھے. ابھی شکر ہے کہ تاروں کی وجہ سے بڑی سہولت ہو گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارا ٹی وی ٹیرس جو ہے وہ برا بڑا لگتا ہے کپڑوں کی وجہ سے, لیکن کیا کریں, برا کپڑے لٹکے ہوتے ہیں نا, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے. کپڑے ہوتے ہیں نا تب برا لگتا ہے, جب نہیں ہوتے تو پھول دیتے ہیں. مجبوری انسان کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, اسی لیے کپڑے بھی مجبوری یہاں ڈال رہے ہیں. بالو آپ یہیں رکھ دو اور ٹیوشن چلو. ہاں مل جائے گا, آؤ آؤ بیگ دیتے ہیں آپ کو, چلو. جوتے کہاں ہیں آپ کے؟ تو جی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی صبح سے, تو میری بڑی بیٹی نے ماشاءاللہ سے آج میکرونی خود بنائی ہے, مہرمہ نے. یہ دیکھیں اس نے میکرونی بنا لی تھی, باقی بہن بھائیوں کو بھی دی, خود بھی کھائی, مجھے بھی دی. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے ٹیوشن, ان کے پیپر ہو رہے ہیں آج کل, تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ مہرمہ بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہے, اور وہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. میری طبیعت خراب تھی تو وہ کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک پودا دکھاتی ہوں جو میں نے میرے پودوں میں خود سے مطلب نکل آیا ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ شام کے ٹائم بند ہو جاتا ہے, یہ دیکھیں, اور دن میں اس کے پتے کھل جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا, اس کو چھوئی موئی کہتے ہیں شاید. ابھی شام ہو رہی ہے نا, تو یہ دیکھیں اس کے پتے بند ہو گئے ہیں, اور تھوڑی دیر میں مطلب دوپہر ہوتی ہے نا جب صبح میں, تو اس کے پتے کھل جاتے ہیں. باقی جی موسم دیکھیں, بچے سارے اپنے گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے. میں نے سوچا مزید 2 دن جو ہے نا وہ میں کام سے چھٹی کروں گی, تھوڑا سا اپنا مائنڈ فریش کروں گی, تھوڑی سی اپنی طبیعت ٹھیک کروں گی. لوڈ کام کا میرے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں جلدی بیمار بھی ہو جاتی ہوں. تو اب 2 دن میرا خیال ہے میں مزید جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گی, تھوڑا سا اپنا آپ سیٹ کروں گی, صحت ٹھیک کروں گی, اس کے بعد پھر میں کام کی طرف آؤں گی. ابھی میں نے اپنے لیے کھچڑی گرم کی ہے, اور ساتھ میں اس کے میکرونی تھوڑی سی اوپر ڈالوں گی. میں نے تقریباً 2 دن سے کچھ نہیں کھایا, کل بھی پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا, کیونکہ مجھے سر میں جب درد ہوتا ہے تو مجھے وامٹنگ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے میں کھا نہیں سکتی کچھ. تو 2 دن, اور صبح بھی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا, دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا. میکرونی صرف 2 چمچ میں نے دوپہر میں کھائی جب مہرمہ ٹیوشن جا رہی تھی. ابھی میں نے اپنے لیے چاول گرم کیے اور یہ کھا رہی ہوں. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سر میں درد ہو, کیونکہ سر کے درد سے میں بالکل پھر کچھ کھا بھی نہیں سکتی, اور ویکنس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. باقی جی میں ابھی اپنے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعا کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں انشاءاللہ, پھر میں سارے کام جلدی سے ہینڈل کر لوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.